ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم صدق اللہ العظیم۔ معزز و محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ معزز سامعین کرام، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو ماہ رمضان کے قریب تر پہنچا دیا ہے۔ بالکل ہم اور آپ ماہ رمضان کے پڑوس میں ہیں۔ اللہ کرے کہ خیر اور عافیت کے ساتھ ہمیں ماہ رمضان نصیب فرما دے۔ یہ دعا کرنی چاہیے کیونکہ یہ دعا خود ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمائی، بلکہ فرماتے ہی رہتے تھے۔ حدیث پاک میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا موجود ہے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ سرکار رجب میں شعبان میں مسلسل دعا فرماتے تھے، اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان کو برکت والا بنا دے اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔ وہ بلغنا رمضان، ہمیں رمضان تک پہنچا خیر و عافیت کے ساتھ۔ تو الحمدللہ بالکل ہم اور آپ رمضان شریف کے قریب تر ہیں، اور حضرت سیدنا مجدد الفسانی علیہ الرحمۃ والرضوان اپنے مکتوبات شریف میں ایک بات بیان فرماتے ہیں، لکھتے ہیں، فرمایا جیسے رات کا اندھیرا ہوتا ہے اور پھر جیسے جیسے رات گزرتی ہے اور سورج طلوع ہونے والا ہوتا ہے، ابھی ہوتا ہوا نہیں مگر ہونے والا ہے، تو سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے آسمان پر اجالا پھیلتا ہے، سفیدی نمودار ہوتی ہے، اور جیسے جیسے سورج طلوع ہونے کا وقت قریب آتا ہے روشنی بڑھ جاتی ہے، اور بالکل اس کے قریب جب ہوتا ہے سورج طلوع ہونے کے قریب، تو اس وقت ایسا لگتا ہے کہ سورج نکل آیا مگر سورج نکلتا نہیں ہے، بالکل اس کے قریب ترین کا جو وقت ہے۔ فرمایا وہ جو سورج نکلنے کے قریب ترین کا وقت ہے کہ روشنی پوری طرح ہوتی ہے مگر ابھی سورج نکلا نہیں ہوتا، فرمایا جب سورج نکلتا ہے تو چاروں طرف دھوپ پھیل جاتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ سورج ابھی نکلنا باقی ہے، مطلب رمضان ابھی آنا باقی ہے، تو رجب سے ہی سفیدی شروع ہو جاتی ہے، روشنی پھیلنا شروع ہو جاتی ہے۔ رجب کا پورا مہینہ سفیدی اور روشنی روشنی میں گزرتا ہے، پھر شعبان کا مہینہ شروع ہوتا ہے، اور پھر فرمایا 15 شعبان کے بعد
گویا وہ روشنی پھیلتی ہے جیسے سورج ہی نکل آیا، حالانکہ ابھی سورج نکلا نہیں ہے، ابھی وقت ہے، مگر اجالا اتنا ہے کہ گویا سورج ہی نکل آیا۔ تو وہ شب برات کے بعد کا موسم جس میں ابھی ہم اور آپ ہیں، یہ بالکل سورج نکلنے کے قریب ترین کا وقت ہے، اور گویا اللہ کے نور کی روشنی پھیل چکی ہے، اور بالکل اب قریب ان قریب رمضان کا سورج طلوع ہوگا، اور پھر چاروں طرف نور و نکھت کی بارش شروع ہو جائے گی۔ اب ہم اس نور کی بارش میں نہانے کے لیے تیار ہیں جی، پوری طرح آئیں بائیں شائیں تو نہیں ہوگا جی۔ ہاں، شروع میں ایسا ہوتا ہے، اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے، شروع میں ہمارا جوش ہوتا ہے نا، شروع کے 5-7 تراویح میں جگہ نہیں ملتی، پھر اس کے بعد دھیرے 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 چھٹنا شروع ہوتے ہیں، وہ چھٹتے 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 15 رمضان تک کافی حد تک چھٹی جاتے ہیں، پھر انتظار کرتے رہو، پھر اس میں تیزی کب آتی ہے؟ شب قدر کے بعد، ہے نا، جیسی شب قدر آئی پھر مسجد کھچاکچ بھر گئی، عید تک یہ سلسلہ چلتا، چاند رات تک، چاند رات کی مغرب تک، ٹھیک بول رہا ہوں غلط بول رہا ہوں؟ چاند رات کی مغرب تک۔ عشاء میں ڈھونڈو نمازیوں کو تو جھاپا، راندھیر اور جہاں بھی خرید و فروخت ہوتی ہے سارا مجمع وہاں نظر آتا ہے۔ تو یاد رکھیے گا ماہ رمضان ہے، کہہ دیں یار سبحان اللہ کہتے۔ جانتے ہیں آپ ہر کاروبار میں سیزن ہوتا ہے نا، سیزن اپنا اپنا ہوتا ہے، کسانوں کا اپنا سیزن ہے، تجارت کرنے والوں کا اپنا سیزن ہے، تجارت میں بھی پھر الگ الگ وقتوں میں الگ الگ ویرائٹی بیچنے والے جو لوگ ہیں، ہر ایک کے سیزن اپنے اپنے وقت میں آتے ہیں، اور جب سیزن آتا ہے تو سیزن آنے سے پہلے ہر تاجر پورا معائنہ کرتا ہے، مال میں کمی کتنی ہے، مال بھر لو۔ ابھی اڑیسہ میں گیا ہوا تھا تو مسلسل میرے ساتھی رہے وہ صاحب، اور واپسی میں ٹرین میں میرے ساتھی انہوں نے سفر کیا، میں نے کہا آپ سورت کیوں آ رہے ہیں؟ تو کہا حضرت رمضان کا سیزن آ رہا ہے، میں کپڑے کا بیپاری ہوں، خرید ہی کرنا ہے، یعنی چاند رات سے پہلے اپنا مال بھر لے گا، اور جب مال بھر لے گا تو ظاہر بات ہے تیاری پہلے سے ہوگی، سیزن کی پہلے سے تیاری ہوگی، اور جس تاجر کا سیزن آتا ہے چاہے کتنے ہی قریبی رشتہ دار اگر شادی کی تاریخ طے کر دے اور اسے دعوت دے، قریب کا رشتہ دار ہے، تب بھی کہے گا تجھے یہی ٹائم ملا تھا شادی کا، میں معذرت چاہتا ہوں میں نہیں آ سکتا بھائی، ٹائم نہیں ہے۔ بھائی کیوں؟ کا سیزن ہے، اگر اسی میں دوسرا کام کروں گا تو پھر میرا سال تو برباد ہو جائے گا، مجھے اسی میں کام کرنا ہے، چاہے کچھ ہو جائے، معذرت معافی میں نہیں آ سکتا، کاش کے بعد میں ہوتا۔ ہر آدمی اپنے سیزن کے لیے تیار پہلے سے رہتا ہے، اور سیزن میں دوسرا کوئی کام نہیں کرتا، جو اپنا تجارتی کام ہے اسی میں لگا رہتا ہے بلا تمثیل۔ ایمان والوں کی نیکیوں کا سیزن آ رہا ہے، نیکی کمانے کا سیزن آ رہا ہے، اور وہ سیزن ہے ماہ رمضان۔ کیا ہم نے ابھی سے تیاری کر لی جی، یا تیاری کرو گے؟ اونچی بولیں یار، کرو گے نا تیاری؟ کیسی تیاری کریں گے؟ شربت کے بوتل، کھجور، 2-4 قسموں کی کھجور ہے، پہلے سے بالکل تیار رکھیے گا، اناج بھروا لیں، ہے نا، رمضان آ رہا ہے، یا یقیناً یہ بھی ایک قسم کی تیاری ہے، ہونی بھی چاہیے، وہ کوئی غلط بات نہیں ہے، ہونی چاہیے، مگر اصل تیاری یہ ہے رمضان کے لیے کمر کس لو، عبادت کرنی ہے، کمر کس لو، بار بار مواقع ایسے آتے نہیں ہے، اللہ وقت دے رہا ہے، کمر کس لو کہ اس سال تو رمضان میں ایسی عبادت کروں گا
کہ اپنے آپ کو تھکا دوں گا. کام میں تھکتا ہے آدمی, چور ہو جاتا ہے تھکن سے, راحت چاہتا ہے, مگر جب کام سر پہ ہوتا ہے نا تو رات کدھر جا رہی ہے, آنکھیں سوج جاتی ہیں, لال ہو جاتی ہے, کام زیادہ تھا. صبح کوئی ملتا ہے, یار اتنی آنکھیں لال ہو گئی, ارے یار رات کو کام اتنا تھا نا کہ فرصت ہی نہیں ملی. رمضان آ رہا ہے, رات کو ایسی عبادت کرو کہ آنکھیں سونے کے لیے ترس جائے اور ان آنکھوں سے آپ کہیں کہ ذرا صبر کر, آج جاگے گی تو کل خدا کا دیدار کرانا پڑے گا, خدا کا دیدار ہو جائے گا, اللہ ہمیں اپنا دیدار کروائے گا. تو یاد رکھیں اس مہینے میں رمضان میں ہم جاگ کر عبادت کریں, اپنی کمر کو کس لیں. صحابہ کرام رمضان سے پہلے اپنی کمر کو کس لیتے تھے, رمضان میں عبادت کرنی ہے, تلاوت کرنی ہے, روزے رکھنے ہیں, اس کے لیے ہمیں مکمل تیار ہونا ہے. اور اللہ کا کرم تو دیکھیں آپ, سبحان اللہ, سنتے رہتے ہیں آپ لوگ, بس میں آپ کے ذہن کو تیار کرنا چاہتا ہوں تاکہ رمضان میں ہم مکمل تیار ہو کر کے رمضان کا استقبال کر سکیں. ماہ رمضان کا فرمایا گیا کہ ماہ رمضان میں سب جانتے ہیں نفل پڑھو گے تو معلوم ہے, تو بولے, بولیے اونچے بولے, نفل پڑھو تو فرض کا ثواب, فرض پڑھو تو اونچی بولیے کتنے 70 فرضوں کا ثواب. 1 روپیہ خیرات کیا, 70 روپیہ غیر رمضان میں خرچ کرنے کا ثواب. 70 روپیہ. آپ کو لگتا نہیں ہے جیسے مارکیٹوں میں کچھ چیزوں کے سیل لگتے ہیں, لگتے ہیں نا, جوتوں کا سیل, کپڑوں کا سیل, وہ سیل دیکھ کر ہی آدمی سمجھ جاتا ہے کہ مہنگے دام کی چیزیں اب سستی ملے گی, کیونکہ جو اسٹاک رہتا ہے وہ لوگ مہنگی قیمتی چیزیں بھی سیل میں لگاتے ہیں تاکہ وہ نکل جائیں, ہمارا بھی فائدہ ہوتا ہے, اس کا بھی کام ہو جاتا ہے, ان کے اپنے مقاصد ہیں. ماہ رمضان میں ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے جنت کا سیل لگا دیا ہے, سبحان اللہ, جنت کا سیل لگا دیا ہے, کہ بس تو عبادت کا نفل فرض کا ثواب. اور اللہ تعالیٰ فرشتوں سے رمضان کا چاند دکھتے ہی, نظر آتے ہی فرماتا ہے جنت کے دروازے کھول دو, میرے بندے اب عبادت کر رہے ہیں, ثواب کا ٹیمپریچر بڑھا دو. نفل کا ثواب فرض کے برابر, 1 فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر, نیکیوں کا ٹیمپریچر بڑھایا جاتا ہے. فرمایا بس تو نیکی کر, میں نے جنت کا سیل لگا دیا ہے, کہ جو زیادہ محنت پر ملنے والا تھا جنت کا سرٹیفکیٹ, رمضان میں کم محنت میں زیادہ اجر دے کر تجھے جنت کا مستحق بنانا چاہتا ہوں. اسی لیے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فرماتے ہیں کہ وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا, وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا, ہم مفلس کیا مول چکائیں, اپنا ہاتھ ہی خالی ہے. تیار ہونا ہے, تیاری کرو گے انشاءاللہ. رمضان میں وقت کی قدر خاص طور سے کریں, عبادتوں کے لیے چست ہو جائیں, اپنے آپ کو مکمل تیار کر لیں, اور یہ رمضان کو غنیمت جانیں, اس کا خیال کریں. نوجوان بچوں یہ سوچیں, یہ رمضان اللہ نے مجھے عطا کر دیا, نہیں معلوم اگلا رمضان مجھے نصیب ہوتا بھی ہے. کتنے لوگ تھے نا پچھلے سال جو ہمارے ساتھ تراویوں میں رہے ہوں گے, افطاریوں میں رہے ہوں گے, سحریوں میں رہے ہوں گے, آج ہمارے ساتھ وہ نہیں ہے. ممکن ہے کہ اگلے رمضان میں ہم نہ ہو. تو اس وقت کو غنیمت جانیں اور تیاری کر لیں. اور اگر خدا نہ خواستہ ابھی سے آپ نے یہ طے کر لیا رمضان میں خوب تلاوت, خوب ذکر و اذکار, خوب عبادت, کثرت کے ساتھ نفل نماز, اور الحمدللہ انشاءاللہ تہجد میں اٹھوں گا, سحری بعد میں کھاؤں گا, تہجد ضرور پڑھوں گا. پڑھو گے؟ موقع مل رہا ہے نا, مل جائے گا. اٹھنا ہی ہے,
सहरी में हमें जागना ही है, जाग कर खाना खाना है, सहरी करनी है, इतना वक्त हमारे पास है। और वो वक्त तहज्जुद की नमाज का बिल्कुल परफेक्ट होता है। आप वजू कर लें, दस्तरखान लगेगा, खाना लगेगा, इतनी देर में आपकी 4 रकात या कम से कम 2 रकात हो जाएगी। इस तरीके से आपकी तहज्जुद भी अदा होगी। ये तैयारी कर लें। अगर खुदा ना खास्ता नियत कर लें मुझे तहज्जुद पढ़नी है, कौन कौन पढ़ेगा तहज्जुद? रमजान में सहरी में उठकर पढ़ोगे इंशाअल्लाह? ऊंची आवाज में बोले इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अल्लाह सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। रोजे रखोगे, तरावी पढ़ोगे 5 दिन या पूरा महीना? पूरा महीना पढ़ोगे पाबंदी के साथ। अगरचे तिलावत कुरान शुरू में मुमकिन है हाफिज साहब को ज्यादा पढ़ दें। आप ही सुनाते जी, अदरी जी सरा भी सुनाएंगे ना। तो हाफिज साहब लोग क्या करते हैं, शुरू में मैं भी तरावियाँ सुनाता था तो उमूमन इसका ख्याल किया जाता है कि 3-4 पारे एक्स्ट्रा रखना पड़ते हैं, तो शुरू में थोड़ा ज़्यादा सुना देते हैं। तो शुरू के दिनों में ताज़ा दम भी होते हैं, आवाम भी ताज़ा दम होती है। और फिर ये होता है कि भाई बीच में अगर हाफिज साहब की तबीयत ख़राब हो गई तो फिर वो दायर बात है 1.25 पारा 1.5 पारा एक गैप हो जाएगा, कभी ऐसा होता है। तो शुरू में कुछ ज़्यादा तादाद में कुरान पढ़ा जाता है। आप लोग घबरा जाते हैं, क्या 27 दिन बाकी हैं यार इनको, क्या अभी क्या 8 दिन में ख़त्म करना है इनको सोचना तो चाहिए। फिर कभी कभी मुझ तक भी ये बात आती थी हजरत, कभी ये होता था कि भाई ज़्यादा ही पढ़ना है तो अभी बिल्कुल नए नए लोग हैं ना, तो नए जल्दी थक जाते हैं, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी, 10-12 दिन के बाद आदत हो जाएगी, थोड़ा ज़्यादा कर लें, ऐसा भी सोचते हैं लोग। तो वो ज़्यादा शुरू में जो पढ़ते हैं ना, तो मुझे लगता है कि कुछ लोग तो घबरा कर ही भाग जाते हैं कि शायद अब यही तसलसल चलेगा। तो ऐसा होता नहीं है। शुरू में थोड़ी मेहनत ज़्यादा आपको लगेगी, हाफिज साहब को ज़्यादा पढ़ देंगे, उनके दिमाग का टेंशन प्रेशर थोड़ा कम हो जाएगा। बाद में धीरे धीरे वो घटता जाता है ना। कुरान हर दिन एक जैसे ही नहीं पढ़ा जाता, शुरू में कुछ ज़्यादा, फिर घटता है, फिर घटता है, फिर घटता है, फिर 30वें दिन तो वो वद्दुआ शायद रखते होंगे, वद्दुआ से 20 सूरतें होती हैं आखिरी दिन। तो ये घटते घटते जाता है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। और इसमें घबराना कैसा, कलाम खुदा का सुनना है, और वो कलाम जिस महीने में नाजिल हुआ उसी महीने में तरावी है। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान, रमज़ान का वो महीना जिसमें हमने कुरान को नाजिल किया है। तो जब कुरान जिस महीने में नाजिल हुआ, इसलिए हमें कुरान को पढ़ना भी है उस महीने में और सुनना भी है। तो बता रहा था कि हम अभी से तैयार रहेंगे ना, तरावी नहीं छोड़ूंगा, रोज़े रखूंगा, तिलावत अलग से करूंगा। सुभान अल्लाह। हमारे अपने आपके सबके इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अल्लाह ताला हमको आपको समाअत कुरान और तिलावत कुरान का ज़ौक़ और शौक़ अता फरमाए। हम अपने आप को हनफी कहते हैं, हम इमाम आज़म अबू हनीफा के मुक़ल्लिद हैं। इमाम आज़म अबू हनीफा का क्या तरीका था, मामूल क्या था? हर रमज़ान में, एक रिवायत में आया 63 मरतबा कुरान पाक होता था। हर रमजान में 63 कुरान पाक खत्म फरमाते, एक रिवायत में 61 मरतबा कुरान पाक खत्म फरमाते। क्या तरीका होता था 63 का या 61 का? फरमाते हैं कि हर दिन एक कुरान कह दें, रात में एक कुरान, और रोजाना तरावी में 27 रमजान तक पूरा एक कुरान। एक रिवायत 61 की हो गए ना, 30 दिन 30 रात, कितने 60, और तरावी का 61। एक रिवायत यूं है, हर दिन एक कुरान, हर रात एक कुरान, और हर 10 दिन में एक कुरान तरावी में। रोजाना 3 पारा पढ़ते थे। फरमा इस तरीके से 63 मरतबा कुरान पाक आप माह रमजान में तिलावत फरमाते थे। हम उनके मुक़ल्लिद हैं, तो क्या हम कम से कम एक कुरान नहीं पढ़ सकते? बोलिए, नहीं पढ़ सकते हो ना? तरावी में एक हो जाएगा, सुनना समाअत करना, और एक तिलावत हम खुद करें,
تو تلاوت کرنے کا بھی ثواب ہے، سننے کا بھی ثواب ہے۔ اور یاد رکھیے گا قرآن پاک سماعت کرنا، سبحان اللہ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ قرآن پاک میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ فرمایا جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو اور چپ رہو، وَأَنصِتُوا خاموش رہو۔ آگے فرمایا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تاکہ تم پر رحمتیں برسیں، تاکہ تم پر رحمتیں برسے، تم پر رحم کیا جائے، رحمت برسے۔ ذرا آپ دیکھیں نا قرآن پاک اس آیت کی روشنی میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو، چپ ہو کر سنو، بات چیت نہ کیا کرو، دھمال مستی نہ کیا کرو۔ فرمایا لعلکم ترحمون تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تم پر رحمتیں برسیں، رحمتوں کی بارش برسنے لگے اور تم اس میں نہا جاؤ۔ یعنی مطلب یہ ہوا، میگنیٹ دیکھا ہے آپ نے، میگنیٹ لو چمبک، لو چمبک یہ کیا کرتا ہے، اس کے سامنے اگر لوہا آ جائے نا تو اس کو کھینچ لے گا، کھینچتا ہے نا۔ میگنیٹ لوہے کی چیز کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ ایسا لگتا ہے اللہ کی رحمت کا میگنیٹ قرآن پاک ہے، لو چمبک جیسا کھینچنے والا کام۔ یعنی تلاوت شروع ہوئی اور ادھر رحمت برسنا شروع ہو گئی۔ گویا قرآن اللہ کی رحمتوں کو کھینچتا ہے اور جہاں تلاوت ہوگی تلاوت کرنے والے پر وہ برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یاد رکھیے گا قرآن کی تلاوت، اس کے لیے ہم سماعت کے لیے بھی اور تلاوت کے لیے بھی اپنے آپ کو تیار کر لیں، ابھی سے تیاری کر لیں کہ مجھے یہ کرنا ہے، مجھے یہ کرنا ہے، مجھے یہ کرنا ہے، مجھے یہ کرنا ہے۔ رمضان میں نیت کرو گے؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سبحان اللہ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ مسجد کی حاضری کے بارے میں جہاں آپ نے لکھا ہے وہاں پر بڑی بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، سبحان اللہ کہہ دیجئے یار، یاد آ گئی ہے، سن لیں آپ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مسجد میں نماز کو جانا ہی ہے، ہاں یا نہ جانا ہے۔ فرمایا خالی نماز کی نیت کر کے مت جاؤ۔ کہ پھر لکھتے ہیں اعلیٰ حضرت یہ نیت کرو میں جب گھر سے نکلوں گا راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز نظر آئے گی تو اسے کنارے کر دوں گا، راستے میں مسلمان بھائی ملیں گے انہیں سلام کروں گا، کوئی مجھے سلام نہیں کرے گا مجھے نظر آیا تو میں سلام کروں گا، یا کوئی مجھے سلام کرے تو اس کا جواب دوں گا، اگر کوئی معذور نظر آئے گا تو اس کی مدد کرنے کی طاقت ہوگی تو مدد کر دوں گا، کوئی نابینا روڈ کراس کرتا ہوا ملے گا تو ہاتھ پکڑ کر اسے دوسرے کنارے لگا دوں گا، پھر مسجد میں جاؤں گا، اگر مسجد میں صاف صفائی مکمل نہیں ہوگی تو میں صفائی کروں گا، کوئی اذان دینے والا نہیں ہوگا تو میں اذان دے دوں گا، مسجد میں کوئی ضرورت ہوگی تو میں کر دوں گا۔ فرمایا نماز تو پڑھنی ہے، اب یہ بندہ گھر سے نکلا، کوئی مسلمان ایسا نہ ملا جو اسے سلام کرے یا یہ اسے سلام کرے، کوئی راستے میں تکلیف دہ چیز اسے نظر نہیں آئی، کوئی معذور نہ ملا، کوئی نابینا نہ ملا، یہ گزرتے ہوئے چلا گیا، کوئی کام نہیں کیا، مسجد میں آیا تو بالکل صاف ستھرا تھا، صفائی کی ضرورت نہیں تھی، مسجد میں پہلے سے باشرہ آدمی موجود تھا، وہ اذان دینے کے لیے بالکل تیار تھا، اب یہ گیا اور نماز پڑھ لی۔ فرمایا اس نے پڑھی صرف نماز ہے مگر جتنے کاموں کا ارادہ کیا تھا اللہ نے ہر کام کرنے کا ثواب عطا فرما دیا۔ سمجھ گئے آپ؟ تو ابھی سے یہ نیت کر لے، پھر بھی اگر خدا نہ خواستہ 29 رمضان کو 29 شعبان کو اگر موت واقع ہو بھی جائے تو پورے رمضان میں جو جو کرنے کا ارادہ کیا تھا اللہ نہ کر کے سب کا ثواب عطا کر دے گا۔ نیت کر لیا آپ نے؟ کرو گے نا، نیت تو کر لے، موت کا تو کوئی بھروسہ نہیں ہے، کل مر جائیں پرسوں مر جائیں، ظہر کی ابھی جمعے کے بعد گھر جاتے جاتے مر جائیں، کیا بھروسہ ہے، مگر نیت کر لے نا انشاءاللہ قرآن تو پڑھوں گا۔ اور مولانا نے کہا ایک قرآن انشاءاللہ میں 5 پڑھوں گا، ہے نا بھائی؟ نیت کرنے میں جاتا کیا ہے جی، مگر سچی ہو، ہے کہ نہیں، سچے دل سے ہو، نیت کرنے میں جاتا کچھ نہیں۔ نیت کریں گے آپ کے، کوشش کریں نا 10 دن میں قرآن پڑھنا کوئی بڑی بات
نہیں ہے. رات کو 2 بجے تک تو ایسی موبائلوں میں میتھی مارتے ہیں, پڑے ہوئے ہیں موبائلوں میں, پتہ نہیں کیا ہوتا ہے اس میں, کیا تماشے ہیں. تو کاش کہ اتنی دیر جتنا 2 بجے تک, ذرا سوچے آپ, تراویح میں قرآن پڑھنے سننے کے بعد کھانا کھایا آپ نے, 2 بجے تک ایسے ہی آدمی جاگتا رہتا ہے, گپ شپ میں لگا رہتا ہے, موبائل میں, واٹس ایپ پہ, ادھر ادھر, اس کو میسج, اس کو میسج, اس کو 10 50 گروپوں میں لوگ شامل ہیں. ہر گروپ کو پابندی سے دیکھتا ہے جیسے فرض یا واجب ہے, ہر گروپ, اور ایسا سمجھتا ہے اس کا جواب دینا مجھ پر فرض ہے, دیکھ کے چھوڑتا نہیں, اس کا جواب بھی دیتا ہے. 50 گروپ میں شامل ہے, ہر گروپ کو پابندی سے دیکھنا, اس میں کیا لکھا ہے, پھر اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ اس میں ڈالنا, یہ ضروری سمجھتا ہے. تو میں یہ عرض کروں گا میرے نوجوان ساتھیوں, بچوں, کہ جب آپ نے تراویح میں قرآن سن لیا تو 2 بجے تک اگر آپ نہیں سوتے یا 1 بجے تک نہیں سوتے, جتنی دیر موبائل دیکھ رہے اتنی دیر قرآن پڑھو نا. قرآن پڑھو گے تو یقیناً صبح کچھ وقت ملے گا, سحری میں مل جائے گا, فجر کے بعد کچھ مل جائے گا. کبھی اس طریقے سے نکالیں گے تو روزانہ 3 پارہ کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہے. پھر بھی اگر زیادہ ہارڈ جاتا ہو تو کم سے کم 5 قرآن تو پڑھ ہی سکتے ہیں. آدمی نیت کر لے, اور نیت کرنے میں جاتا ہاں کچھ لگتا ہے, خرچہ لگتا ہے, محنت لگتی ہے. ایک آدمی, لطیفہ کہنے کا میں عادی نہیں ہوں مگر اللہ کرے کہ اس سے ہمیں سبق مل جائے, سفر سے, پیدل سفر تھا اس کا, کھانا ختم ہو گیا, اب بھوک لگی, کافی بھوکا تھا, چلنا مشکل ہو رہا ہے. تو اس نے تصور میں انرجی بڑھانے کے لیے اپنے جیب میں, سمجھ رہا ہے کچھ رکھا ہوا ہے, خالی ہاتھ ڈالتا ہے, نکالتا ہے, منہ میں ڈالتا ہے اور منہ چبا رہا ہے تاکہ انرجی ملے. خالی تصور ہے, دھیان کر رہا ہے تاکہ طاقت رہے اور وہ سفر آسانی سے گزرتا رہے. چلتے 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 ایک مقام پر اس کا اپنا ایک دوست گاؤں کے قریب آ گیا تھا, بیٹھا ہوا تھا. اس نے دور سے آتا ہوا دیکھا میرا دوست آ رہا ہے, اور جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے, نکالتا ہے, کچھ کھا رہا ہے. وہ کھاتے 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 قریب آیا, بعد میں جب قریب آیا تو کھانا بند کر دیا. اس کے پاس آیا, خیر خیریت پوچھی تو یہ جو بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا یار کچھ کھا رہا تھا تو, مجھے بھی تو کچھ دے. تو وہ کہنے لگا نہ میرے پاس کچھ نہیں ہے. تو کہا او یار میں نے تجھے دیکھا جیب میں ہاتھ ڈال کے نکالتا تھا, کھاتا تھا, کئی مرتبہ تیرے جیب سے ہاتھ ڈال کے نکالتے ہوئے میں نے دیکھا ہے, اور تو کہتا کچھ ہے نہیں. تو کہا نہ یار کچھ نہیں ہے, خالی جیب ہے. تو کہا تو کھا رہا تھا, میں نے خود دیکھا ہے. تو وہ کہنے لگا بات دراصل یہ ہے کہ مجھے بھوک بہت شدت کی لگی ہے, راستہ چلنا مشکل ہو گیا تھا, کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا, تو بس میں نے تصور کیا کہ جیب میں دانہ چنا ہے اور اسے نکال کر کھا رہا ہوں تاکہ انرجی باقی رہے, انرجی برقرار رہے, بس تصور میں کر رہا تھا. تو وہ بندہ مسکرایا, کہا پاگل ہے تو؟ کہا کیا ہوا؟ تو کہا جب تصوری میں کھانا تھا تو دانہ چنا کیوں کھا رہا ہے, کاجو بادام کھانا, خرچہ تو کچھ لگنا نہیں ہے. سمجھ گئے نا آپ لوگ, خرچہ ماشاء اللہ, تھوڑا راستہ دے دیجئے ماشاء اللہ. درود شریف پڑھ لے. صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا مولائی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو میں بتا یہ رہا تھا کہ وہ کہنے لگا بھائی تصور ہی میں تجھے کھانا تھا تو دانہ چنا کائے کے لیے کھا رہا ہے, کاجو بادام کیوں نہیں کھاتا ہے نا. تو ہمیں اور آپ کو کم سے کم سچی نیت یہ کر لیں, انشاءاللہ 10 قرآن پڑھوں گا. بولیے, جس سے اتنا نہیں ہوگا اپنی طاقت کے مطابق. یاد رکھیں نیت اگر ہو نا, صاف نیت اگر ہو تو بزرگوں نے کیا فرمایا, فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ کسی سے قرض لے اور
سچی نیت ہو کہ مجھے ادا کرنا ہی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے قرض کی ادائیگی کی صورتیں خود پیدا فرما دیتا ہے۔ جب سچی نیت ہو نا تو راستے خود پیدا ہو جاتے ہیں، اللہ اسباب بنا دیتا ہے اور وہ قرض سے آزاد ہو جاتا ہے۔ نیت میں اگر کھوٹ ہو نا تو پھر وہ لاکھوں آئیں گے مگر ادا کر نہیں پائے گا، کیونکہ نیت نہیں تھی، اللہ نے راستہ ہموار نہیں کیا۔ اگر سچی نیت ہو تو قرض کی ادائیگی کے راستے اللہ خود کھول دیتا ہے۔ اگر ہم سچی نیت کریں گے تو اللہ وقت میں برکت بھی عطا فرما دے گا، وقت میں برکت عطا فرما دے گا۔ تو یاد رکھیے گا، ایک حدیث پاک میں آپ کو سنا دوں، رمضان شریف آ رہے ہیں، غنیمت جانو گے غنیمت انشاءاللہ، تیاری کریں۔ ایک حدیث پاک سن لیں آپ، حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، اور راوی ہیں اس بات کے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست کرم پر، اس پر میں تفصیلی گفتگو کسی اور موقع پر کروں گا، ابھی وقت ہو گیا، صرف یہ حدیث سن لیں آپ۔ فرمایا کہ دو افراد ایک ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے دست پاک مصطفیٰ پر کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کیا، مسلمان ہو گئے۔ اب حضور کے دست پاک پر ایسے بھی کوئی بندہ اگر مسلمان بنتا ہے، ایسے بھی آج بھی اگر کوئی بندہ کلمہ پڑھ کے مشرف بہ اسلام ہوتا ہے، تو حدیث پاک میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان اور اسلام پچھلے سارے داغوں کو مٹا دیتا ہے۔ پہلے جو بھی کچھ کیا ہے اللہ تعالیٰ اسے صاف فرما دیتا ہے، مٹا دیتا ہے، بالکل کوڑا ہو گیا کلمہ پڑھتے ہی، اور ایسا کوڑا ہوا جیسے آج ہی وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، اس کے سر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ یہ تو عام بندے کی بات ہے، اس کی کیا شان ہوگی جو حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کلمہ پڑھے، اور وہ جو لمحہ بھر کی صحبت سرکار کے مل جائے تو سبحان اللہ، پھر کیا کہنا۔ وہ جو صحبت ہے اور زیارت مصطفیٰ ہے، وہ ایک ایسی عبادت ہے کہ دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا ولی ہو، قطب ہو، غوث ہو، ابدال ہو، اس لمحے کی برابری ہزاروں سال عبادت کرتا رہے، وہ جو دیدار مصطفیٰ ہوا ہے نا، اس کے مقابلے کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ پھر اس کے علاوہ وہ صحابہ جو عملی زندگی میں عبادت کریں، ریاضت کریں، تلاوت کریں، یہ سب ایکسٹرا چیزیں ہیں، یہ سب ایکسٹرا چیزیں ہیں۔ پہلے تو یہ کہ صحبت مصطفیٰ اگرچہ لمحے بھر کی ملی، ان کے قدموں کی دھول کے برابر بھی کوئی غیر صحابی نہیں ہو سکتا۔ اب وہ دو صحابہ حضور کے دست کرم پر اسلام قبول کیا، زیارت کی، صحبت پائی۔ ان دونوں میں ایک صاحب جو تھے وہ کافی عبادت ریاضت میں تیز، حالانکہ جو دوسرے تھے وہ بھی ہم جیسے تو نہیں، وہ صحابہ ہیں، لیکن ان کے مقابلے کی بات ہو رہی ہے۔ وہ ایک بندہ کافی تیز تھا عبادت میں، سخاوت میں، صدقات میں، ریاضت میں، ہر اعتبار سے ان کے مقابلے میں کافی تیز، یہ تھوڑے ان کے مقابلے میں سست۔ جہاد میں ایک غزوہ میں وہ جو تیز ترار صحابی تھے نا عبادت کے معاملے میں، وہ شہید ہو گئے۔ دوسرے جو تھے ان کے مقابلے میں جن کی تیز رفتاری کم تھی وہ زندہ رہے، ان کا وصال ہو گیا، شہید ہوئے۔ ایک سال کے بعد یہ جو عبادت میں سست تھے، ذرا ان کے مقابلے میں، سستی کا لفظ بھی میرے خیال سے بے ادبی سمجھتا ہوں میں، سست تو تھے نہیں وہ، مگر ان کے مقابلے میں ذرا کم تھے۔ ایک سال کے بعد ان کا انتقال ہوا، اور یہ طبعی موت، بستر پہ انتقال ہوا، وہ شہید، عبادت میں تیز، موت آئی تو شہادت کی، سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایک سال پہلے انتقال ہوا، ان کا ایک سال کے بعد، ان کے مقابلے میں عبادت ریاضت کی تیزی ذرا کم۔ ان کا انتقال ہونے کے بعد حضرت طلحہ بن عبید اللہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے خواب دیکھا کہ میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوں، اونچی، اور میرے یہ دونوں ساتھی بھی وہاں ہیں، اندر سے داروغے جنت رضوان جنت باہر تشریف لائے،
اور لانے کے بعد جن کا انتقال طبعی طور پر ہوا، 1 سال بعد ہوا، عبادت میں ان کے مقابلے میں کمزور، ان کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل کیا۔ جن کا انتقال پہلے ہوا، عبادت میں تیز تھے اور شہادت کی موت، پھر بھی انہیں پیچھے رکھا گیا، پہلے انہیں اندر داخل کیا گیا۔ فرماتے وہ داخل ہو گئے، پھر کچھ دیر کے بعد پھر وہ آئے فرشتے اور ان کو کہا اب آپ جائیں۔ ابو طلحہ فرماتے ہیں، حضرت طلحہ بن عبید اللہ فرماتے رضی اللہ تعالیٰ، میں جانا چاہتا تھا، مجھے روکا۔ فرمایا ابھی تمہارا ٹائم نہیں آیا، کیونکہ جنت کے لیے تو مرنا ضروری ہے نا، پہلے موت پہلے ہے، ابھی تمہارا وقت نہیں آیا۔ فرماتے میری آنکھ کھل گئی، میری آنکھ کھلی تو میں پریشان ہو گیا۔ سوچنے والی بات، جس کا انتقال پہلے ہوا، عبادت میں بہت تیز، شہادت کی موت، پہلے انہیں جنت میں جانا چاہیے، مگر ان کے مقابلے میں جو عبادت میں کم تھے، 1 سال بعد انتقال ہوا، طبعی موت آئی، بستر پہ آئی، انہیں پہلے جنت میں کیسے داخل کیا گیا؟ یہ ایک سوچ تھی، اس کو بول، اس کو بول، اس کو بول۔ صحابہ بھی پریشان کہ آخر معمہ کیا ہے، آخر بات کیا ہے؟ بات ہوتے 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 آمینہ کے لال تک پہنچی، سبحان اللہ، سرکار تک پہنچی۔ یاد رکھیں، خواب ہوتا ہے، ہمارا آپ کا خواب خوابی ہوتا ہے، ولی کا خواب، غوث کا خواب، اور پھر صحابی کا خواب، اور پھر صحابی دیکھے وہ خواب اور جس پر مہر صداقت مصطفیٰ لگا دے تو وہ خواب کی بات ہی کیا ہے یار، سبحان اللہ۔ اب شدہ یہ بات آقا تک پہنچی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، کیا فرمایا؟ کس بات پر تعجب کر رہے ہو؟ کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ کہ یا رسول اللہ، طلحہ بن عبید اللہ نے یہ خواب دیکھا ہے جنت کا، وہ سارا واقعہ سنا رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ طلحہ نے جو خواب دیکھا وہ سچا ہے۔ وہ خواب یعنی تعبیر الگ سے کچھ نہیں بتا رہے، فرمایا جو دیکھا وہ سچا ہے، یہ جنت کے دروازے پر ہی کھڑا تھا، یہ جنت کے دروازے پر ہی کھڑا تھا، اور جسے پہلے داخل کیا گیا ایسے ہی ہوا، جسے بعد میں داخل کیا گیا ایسے ہی ہوا ہے۔ کہا یا رسول اللہ یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، ہم بھی جانتے ہیں کہ بات صحیح ہے، لیکن کیوں ایسا؟ 1 سال بعد انتقال کرنے والا، طبعی موت واقع جس پر ہوئی، عبادت میں ذرا سست، جنت میں پہلے، اور جو شہید ہوئے عبادت میں تیز، سال بھر پہلے انتقال ہوا، جنت میں بعد میں۔ سنیں آپ، کہہ دے پیشگی، کہہ دے سبحان اللہ۔ آقا فرماتے وہ عبادت میں تیز، ریاضت میں تیز، شہادت کی موت، 1 سال پہلے موت، مگر کیا اس پر تم نے غور نہیں کیا؟ جو بعد میں انتقال کر گئے، کیا انہوں نے رمضان نہیں پایا؟ ان کے مقابلے میں 1 رمضان زیادہ پایا، تو یہ بعد والے رمضان نے انہیں جنت میں پہلے پہنچا دیا ہے۔ تم میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، غنیمت جانے، اللہ رمضان عطا فرما رہا ہے، اللہ ہمیں خیر کے ساتھ نصیب فرمائے۔ کوشش کریں کہ یہ رمضان ضائع ہونے نہیں دوں گا، اس کا منٹ میں نیکیوں میں لگا دوں گا، راتیں عبادت میں، دین عبادت میں، گناہ کے کام نہ کریں، بالکل تیار ہو جائیں۔ تیار ہے؟ مکمل ہاتھ اٹھا دیں، کون کون تیار ہیں؟ مکمل، بس صرف شہر رمضان اللہ، فرمایا شعبان شہری و رمضان شہر اللہ۔ آقا فرماتے کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ تیار ہے اب انشاءاللہ؟ انشاءاللہ، وما علینا الا البلاغ۔